جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی. اور بڈھی تے ڈرنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکریاں چرانے والا. اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت جی اے سلابتے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. خوشامد کا نامہ قائل ہوں تے میں رکھی تانے کہ کرنی بھی نہ پوے کتے دے. جے کتے ہو سکتا ہے کوئی دلکاری پہ کرن تے آپ شرم آ جائے جاؤ ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرنے ہیں. خوشامد کوئی نہیں. سچ بتانا بیٹا، ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے. کتنے گئیاں پھر وہ دیوانگیاں. اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھتے. قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھایا ہے. بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا میں پڑھا ہے. اس لیے ذریعہ ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا ایتھے بھی کیا. اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ، منتوں سے آپ سے کہلواتے ہیں درود پاک نہیں بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے. اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. میں کی سمجھ سے باہر ہے یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں. تو دور سونا نہیں تھا، لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے. اس لیے بدلو ماحول کو، کہنا نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، پیچھے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی، آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں ہے. ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھیں نا جی، محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ رہ بھی دن نہیں گئے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے. یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں؟ یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے کہیں؟ یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے کہیں؟ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے کہیں؟ یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے کہیں؟ مثال کے طور پہ لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے. تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں
بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو سنو پھر، اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتانا ہے یہ انداز کہیں ہے؟ اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے. دن ہے، انداز ہے نہیں. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے جی اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر. مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو احباب کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے. پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے. میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا. میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا. اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، تو کیسے گزروں ان میں سے. میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑھی. میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگدار. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں فلاں بنت فلاں کے اپنی مشین لے لے. مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا اوئے اوئے یتیم ہے، ایسا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا. جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے انداز، ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں بھائی. وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ، لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے، وہ مولوی سیال کوٹوں آگے ساڑھے الزام لانڈے ہیں. میں اپنی نہیں اقبال کی، اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس جی سارے فیصلہ بدلو آ گئے جی. ٹھیک ہے جی، اب آپ میری سنیں گے جی. بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائحہ عمل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا، کچھ بھی نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا. تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوا ونڈ لیا، انہیں لیم ونڈ لئی. اللہ اللہ تو خیر اللہ. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں گا، سوکھی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں جی، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو اپنا. کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پیا، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ 10 محرم جی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا.
بے تحاشا سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہے مجھے، باقی سارے صحابی ہے جی۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا۔ کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا۔ علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے۔ اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو۔ میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، حالانکہ میں چھٹی دے رہا ہوں، اتو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے۔ محبوب فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا۔ ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تے، نہ زمین تانبے دی، نہ پل صراط، چل سیدھے جنت۔ بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا۔ حضرت کو ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے۔ وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جان لگی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی، جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی دے ڈارنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی ہیں، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار ہمیں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا عرب میں میری بکریاں چلانے والا۔ سو کا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی ہوں جی، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے،
کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی بچ لت دواں وہ کہہ کے جان چھڑا کے سچ آکھاں تے پانبڑ بول دی جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا میں بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی رل مل کے ساڑے آئے اسی رل مل کے ساڑے گئے ساڑ چڑھے گئے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی ٹھیک ہے جی سب کو پتہ ہے اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی نہیں پوچھوں گا صرف 10 محرم کا بتا دو اس دن بھی پڑھا اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے دکھ اس بات پہ اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں پیاس کتوں آ گئی جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے جتنی مرضی سنا لو لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کتنے پیاس آ گئی اور یاد رکھنا پتر اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روئے زمین پر جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا فرات تو محنتیں کرتی رہی حضور آڈر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا فرمایا نہیں جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل لے پا لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی بھی اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا نہ یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا میں بھی آج کھولوں گا قرآن پیاس یاد ہے سب کو قرآن کسی کو نہیں یاد ہے پیاس یاد ہے سب کو سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد سجدہ کسی 10 محرم کے بھی سجدے کا دات ہے فجر کوئی نہیں پڑھی میں نے اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو وہ انہوں نے میدان کربلا چ نہیں چھڈی تو فیصل آباد رہ کے نہیں پڑھن دیا کیا 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 کر کیا رہے ہو کیا کر کیا رہے ہو اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا یہ جو کیمرہ میاں لگا نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جدھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ بلکہ قوم کو چھوڑو جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم ایس بھائی صاحب ایک کلپ پایا تھا ڈھاتے ہیں کی گل ہے اصل میں شروع گالیاں بہت ڈر لگتا ہے اس سے بہت خطرناک ترین کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے ہیں میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے وہ سبیل تے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈیاں کیتی پاس رکھ اپنی سبیل اور یاد رکھنا بیٹا قربانی دین کے لیے ہوئی تھی سبیل کے لیے تو نہیں ہوئی سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے کھولو بیٹا کھولو قرآن پاک ہاں کھولو قرآن پاک چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ یہ سوال ہے جی میں 2 ہی چلیں شعر پڑھ دیتا ہوں پہلا میاں محمد وقت صاحب کا آپ فرماتے ہیں شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں
ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی، ماشاء اللہ۔ پھر دوسرا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گیا، پھر دین۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا۔ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئیں، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ جی، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہنا ہے، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح اس کے لیے قربانی ہوئی، وہ کدھر؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے۔ اور حضرت صاحب، سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا، پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں یاد۔ ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے۔ شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں۔ ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم۔ فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ اور پتہ ہے اینڈ پہ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے، جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا، جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، بارات پہ ہر واحد انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا۔ یہ حضرت جی اے سیلاب تے ہمیں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، پوچھ خود سے۔ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں جی پیچھے بھی کیا کہ آئے ہوں جی، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نے سارے، میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میاں صاحب، دیکھ شیر چو غوطہ مارو تڑی عمر مک جائے گی، ڈیڑھ ڈیڑھ ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کلام ہے جی۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس
ذرا آپ نے غور کرنا کیا کہتے ہیں لکھ کتنے جی لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے میاں صاحب نے کتنے کہا جی مطلب لکھ تک پردے پی جاندے نے جو کام خراب ہونا پھر مطلب لکھ تو اتنے جانا پھر ہی کام خراب ہونا اور اسی لکھ تو اتنے گئے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مالک یہ مطلب لکھ تک پردے نے سی لکھ تو بھی اتنے گئے اتنے پھر ادھر جی پھر کام خراب ہوا ہے وہ تو کہہ رہا ما یفعل اللہ بی یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک چور پکڑا گیا چور پکڑا اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کٹ دے فیصلہ باد کو پھرن نہ کٹ کٹ 150-200 ٹنڈے تو ہی سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی تاں ویکھنا کیڑا چوری کرتا ہے لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے ادھر یہ حالات ہیں جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار 1 گھنٹہ گھر میں ادھر میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یا ادھر جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے جی ہم اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل کے اچھے دن ہیں بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں اسپیشل جی میری یوتھ میں مخاطب بھی تاڑے نال جن جوان بیٹھے تسی میرا کل لو میں تاڑا خراب آج جاں میں امید ہے تسی میرا اچھا کل لو آپ کو تھوڑا ہوش میں مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھ فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں مثلا یہ سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی اور جی کتنے نے حکمران ٹھیک ہے یہ فیس بک تے پوچھ دے ہوئے الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی گے ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ڈے ہی کتنے سو جب سوات ڈوب رہا تھا بحرین ڈوب رہا تھا مدائن ڈوب رہا تھا حضرت صاحب آپ کدھر تھے جب تونسا ڈوبا جب راجن پر ڈوبا جب حیدرآباد ڈوبا آپ کدھر تھے ادو پتر تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا ایسا ہی ہونا ہے آج کل فیس بک تے سارے ہی رو بن حکمران ووٹ لینا آنا کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے کہنے میں بھاوے ووٹ دینے لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے حضرت انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت اے وہی سوٹ ہے اے وہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا تانوں بھی ملیا میرا قد چھوٹا آپ کا قد دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں اسی صرف نعرے مارنے والی قوم ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے الیکشن آنے لگے اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں پاویں کو نون لیگ دا ہے پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں تو کسی میں نہیں پوچھنا ہے حضرت سے بلوچستان ڈوبیا کتنے سو جناب تسی تے ترکی سو جناب تسی تے کینیڈا سو ایک نے بھی نہیں پوچھنا تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں آئی ہے جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے میں حضرت صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں سیال کوٹو نکلے ہیں فیصلہ آباد ہاں کل بھی فیصلہ کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے ڈجکوٹ بھی جانا ہے کل مامو کانجن بھی جانا ہے پھر میں لاہور جاؤں گا یہ گزرتا ہوں نا جب
تو حضرت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین۔ اللہ کی قسم ہے بڑا دل دکھتا ہے، وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں۔ حضرت صاحب ختم نبوت، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے، لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں۔ حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں، رضوی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے، وہ قوم آسٹریلیا جائے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، علی صرف ہماری زبان میں ہے۔ جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو، اوے علی والے ہو، سانو بھی پڑھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی، اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ، تمہارے پاس علی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے ہیں قرآن الماری ہیں۔ ایسے ہی کدی یو کے جانے ہیں، جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ کردار میں لاؤ یار، کردار میں علی، کردار میں قرآن، کردار۔ ہاں بڑا وقت ہو گیا یار، تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ ہاں جی، میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں۔ بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست کو، بڑی تماشبینی کی۔ میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا، بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی آپ؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان، وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، وہ تو پیر سید جماعت علی شان، ہم نے تو بنایا ہی نہیں، ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں، اس کو تو نکالو نہ، سائڈ پہ کرو، اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو۔ کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں جی؟ او بھائی، میں، رضوی صاحب، شاہ صاحب، اے پاک والے بھائی ہوری، نکیل صاحب، اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مکروہ بیٹھے ہوئے ہو۔ خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں۔ خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے، اتو مقروض، اتو سودی مقروض ہے سارے۔ پاکستان نے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے، ہو سکتا ہے میری نہ، آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایس گل دی خوشی منائی ہے سی۔ پی ٹی سی ایل بک گیا، پی آئی اے خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، وابڈا آدھی بک چکی ہے، آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے ہم نے، روڈ گروی، ایئرپورٹ گروی، خوشی پھر کیڑی گل دی منا دے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی۔ تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے وجائی دے نے۔ غیرت مر گئی ہے تم سب کی، بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم۔ عزت لٹنا تو دور، اور ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا۔ ہم وہ ہیں
90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे सारे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी, वो पाकिस्तान वाले होश जाओ यार, खुदा दा वास्ता जी होश जाओ, होश जाओ। दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। और पता है इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दे गए। उन्होंने पता क्या कहा? आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, उन मुंह नहीं देना उन्हें कोई, मुंह इस्लाम नू कोई नहीं देना, प्यार बड़ा है, मैंने जान दे देनी नहीं पता। इसका कोई वजन है? अद्धा अद्धा किलो के 2-2 मोबाइल तुम सारे ने जेबा च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी के भार नाल धोन च पीड़ रही है। अल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखेगा, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है, अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पे जान देने वाले लोग हैं। साइंस क्या कह रही है, क्या कहेगी, हमें से कोई गर्ज नहीं। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आप फरमाया करते थे संगिया ए कख रख लै, संगिया कख। पूछा जी की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। हैं लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खावे। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। वो प्यार बड़ा जारे। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। हजरत जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल ही दुखता जी, क्या कर सकते हैं। हजरत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड तो पता की करना इस कौम ने? सिर्फ चौलों का एक छापर लैन लिए एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है वो यार, वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। रसिया जी भी चौलों का एक छापर लैन लिए एक दूजे ने धक्के मारन दे। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा। जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौम, पता है मैनू की कह गए मुसबाई साहब तुम चांद से टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कह गए मिसबाई साहब तुम चांद से टुर जाओ। हाँ बड़ी अजीब अच्छा कौम है हमारी, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी तुम फिर मरीख से टुर जाओ मिसबाई साहब। मैं मिसाल के तौर पे मैं फिर आप सवाल करने लगूं। चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाम। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किन्ना दा है? यूदियां दा। ते नोकिया ठीक हो गया। आईफोन फिर तुसीं 75 साल की बनाया? जे तुसीं ओप्पो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसीं चाइना तो मंगा के जोड़ते पे। अच्छा जी टोयोटा किन की है जी? होंडा किन की है? सुजुकी किन की है? एमजी किन की है? हुंडई किन की है? टुक्सन किन की है? मर्सिडीज किन की है? BMW किन की है? फिर आनंद छड़ो यार असी 75 साल की बनाया। गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का। हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनाई। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं, सुनामी जापान में। कभी नहीं हजरत जी मंगन गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फिर फरमान लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान। जाओ एक क्या जलजले साहब तो बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं।
तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर के आओ, करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा जी घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया। मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा, करते क्या है ये, इनमें रहूंगा तो देखूंगा ना। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीज़ें नोट करनी शुरू की, ये क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पे, आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं। असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब ज़ाहिर है वो तो नहीं करेंगे वो। उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ दी। लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। आप 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा। 3 उंगलियों में क्या आएगा, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन हो। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है, आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए, मिसबाई जुर्मदार है ना, खाली हुए मैं जुर्मदार। 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां नाल खा के देखो। फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो ना। फैसलाबाद दे अस्पताल खाली होए, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां। आगे देखो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके, अभी बुकों नाल खान दे। सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी। वो कहते मैं नोट करता रहा। आखिरी दिन जी रवानगी थी पाकिस्तान। कहते मुझे समझ ना आया, इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूँगा। अब फरमाते मैं बाजार गया, मैंने एक कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ, जब भी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तुझे याद आऊँगा। कहते हैं उसने रख लिया। अब कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा न करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दें। कहते रसीद तो मैंने दे दी, अब मेरे भी दिल में ख्याल है भाई ये रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या करेगा। तो फरमाते वो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज़ खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूँगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा। मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट ख़त्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आखिरी सवाल जी गल ख़त्म मेरी, जवाब देना ज़रूर, सच दसो। चलो मैं कान च पुछ लेना, तुम गुस्सा ना कर जो। सच दसो असी भी पाकिस्तान के इन्ने मुखलिस है नहीं मुखलिस? बोलो तो सही। नहीं यार खुदा दा वास्ता जी, मैं मक्खी ते मक्खी नहीं मारी। जिस बात की तकरीरें हमें भी आती हैं वो तो अगे जन्म च सड़न डया बलन डया। मैंने तो ये किया है जो महबूब की उम्मत है उनको बचाने की कोशिश की है। मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। सब याद है जी हमें। मैं कर सकता था सारा कुछ, वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, मैंने तो कोशिश की है कि ये जलने से बच जाए। मैं कर सकता था, किसी को अच्छा लगा फिर भी नहीं लगा, हमने तो अपना काम कर दिया। मुखलिस हो जो पुत्र। ये जो आप हुक्मरानों पे डाल रहे हैं मैं नहीं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भाई टोटल नेशनल असेंबली 400 सीटें हैं, हम कितने हैं जी? 22 करोड़। भाई फैसलाबाद वाले हो गल समझ आती है, 422 करोड़ लुट के टुर गए। क्यों जी बात समझ आती है? ओ भाई जे फैसलाबाद वाले जागते हो, जे सियालकोट वाले जागते हो, 400 तो छो 4 नहीं लुट सकते।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਸੂਰ 400 ਦਾ नहीं, कसूर 22 करोड़ ਦਾ है। कितनी देर उन पे डालते रहोगे? अच्छा मैं पूछता हूं, जब वो लूट रहे थे तो आप किधर थे? जब वो लूट रहे थे किधर थे आप? ये नहीं ढकोसला चलेगा मियां। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। कम करो, अपनी नमाज़ें पूरी करो यार। एक को हो इस वक्त काम की जरूरत है, हाँ वो कादियानी फितना हो, हाँ वो काम की जरूरत है। आप काम के बगैर इन फितनों को नहीं रोक सकेंगे। हम इधर चौक में जलसा, मेरा ताल्लुक, मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, अब तो इस तरह का हो गया, आपको पता ही नहीं आपकी यूनिवर्सिटियां कादियानियों से भरी पड़ी हैं। हम बस चौक में इकट्ठे हुए, ओ तेरी ओ फड़ी हो लत्ता खींचो मार दे मुकियन, वो काम कर रहे हैं उधर, अपना काम करें। यहाँ पे जितने नौजवान बच्चे बैठे, काम करो बेटे, और को इरादा करो काम करना है, बाकी वो काम ले लेगा। सारी कौम, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अयूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अयूबी चौथे आसमान से आया था? माने जाना था सलाहुद्दीन अयूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए, और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है, तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अयूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है? डॉक्टर वाली नहीं को कहता यार डॉक्टर भेज, और जी मैं दाखला ले लेना, तू बन। आवाज आ रही है भाई, खाली है सलाहुद्दीन अयूबी की सीट, आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अयूबी? मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम? वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, जिसका वजन 100 किलो है, वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला? लेकिन उस तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, बल्कि एक भी नहीं चाहिए, वाह भी चाहिए। बात गलत तो नहीं की जी मैंने? तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ तो नहीं ना पकड़ सकता। उधर से आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरम हैं कोई साहिल, राह दिखाएं किसे कोई राहरवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो। ये लिखा जी जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना, जज ने कलम तोड़ दिया, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै भी थले तो जोर ला बैठे हैं, हम उत्ते लाइए, क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गए तो हमारा क्या फ़ायदा। बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई, भाई हम जो सबको रूहानी वजीफ़ा बताते हैं, जो बेगुनाह कैद हो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, कर नहीं सकता किसी से सुने, ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफिज़ साहब की बारगाह में अर्ज़ करे हज़रत रोज़ मेरे लिए एक बारी पढ़ चढ़ा करो, अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा। तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं। अब दूसरी बात ये हुई, पता नहीं बिल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े कि नहीं, मरूफ पढ़े हैं, मजूल पढ़े हैं, कारी से पढ़े हैं, हाफिज़ से पढ़े हैं, तजवीज़ से पढ़े हैं, मखारिज से पढ़े हैं। तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही, रोज़ जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना। अब जितने बुजुर्ग थे ना, मैं हाफिज़ कुरान हुज़ूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे, जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई। इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे हज़रत ऐसे ना सोहनी गल केड़ी है, सैयद कुरान सुनाए तो इल्मुद्दीन सुने, बिस्मिल्लाह करो। शाह साहब ने जनाब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, बड़ा लोया हाफिज भी हो ना, लोया, थोड़ी तवज्जो हटी, साथ ही खता, कैफियत आ रही थी। सामने वो बैठा जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है, बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब ज़बर को ज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे से अर्ज़ करते हैं हज़रत रब दे वली हो, सैयद भी हो, पढ़न कलाम इलाही डे, ज़रा तवज्जो फरमाओ, ज़बर में ज़ेर पड़ गए। पहली हैरानगी तो इस बात पे हुई, हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, ये हाफिज़ की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी थी।
हैरान होके पूछा इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा? तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन्हें पे नाजिल हुआ है। हाय हाय हम तो मायल बकरम, हम तो मायल बकरम, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे। किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने यूएसए जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने नीदरलैंड जाना है, किसी ने हॉलैंड जाना है, किसी ने जापान जाना है, किसी ने मलेशिया जाना है, किसी ने कोरिया जाना है, वो केड़ा वे जिन्हें मदीने जाना है। हम तो मायल बकरम है, कोई सायल राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और बेटा मैं स्पेशल नौजवानों के पुत्र दो कादियानियों के हथियार, पहला चिट्टी चमड़ी ते दूजा वीजा। पुत्र वफा करनी है हुण, वफा ना चिट्टी चमड़ी ली नबी अलैहि सलाम नूं छड्डियो ते ना वीजे ली छड्डियो है, वफा बेटा। दोनों में से जो चाहिए हो ना, नहीं मान रहा अंदर वाला, दो नफल पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, नबी अलैहि सलाम से मांग लेना, लेकिन पुत्र वफा करना, वफा करना। अल्लाह कुर्बान जाऊं, इकबाल ने तो कमाल कर दिया। हम तो रह गए ना चिट्टी चमड़ी पे, इकबाल ने कमाल कर दिया। क्या कहते इकबाल? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। चिट्टी चमड़ी, वीजा, नबी अलैहि सलाम ने वफा करना। और ये सबक याद इकबाल जी, कमाल जी इकबाल ने कर दिया। क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, अही तो पुत्र इत्थे ही रह गए, 3 दिन मुंह ना धोए वेखे कोई ना, करीमा बंद हो जान, शक्लां बिगड़ जान, मेकअप अज बंद हो जाए, कोई बाहर निकलन जोगा ना रहे। हम तो इत्थे ही रह गए ना। इकबाल को पता थी ये हदीस। मेरे महबूब फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, मेरे महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है, सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। इकबाल को पता था हूर मकसूरातुन फिल ख़ियाम। इकबाल को पता था इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। पता था। लेकिन इकबाल फिर भी क्या कह रहे हैं? इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, तू इकबाल क्या चाहता है? तो सुनो जी इकबाल का जवाब, साथ ही इजाजत। हाँ जी क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। पुत्र ऐना मोल मेरे आंदो जरूर पाइयो, चेक करियो अपने अपने बिस्तर ते लेट के कि मैं क्या चाहता। जे कहो तो मैं दस छड़ा, वे तुही भी चेक करियो मैं दस छड़ना कि क्या चाहता हूं। मैं डीएचए में घर चाहता हूं, गलत नहीं किया। आईफोन चाहता हूं, अच्छे घर में रिश्ता चाहता। वो गए हजरत जो उसको चाहते थे, वो गए और रह गए किताबा बेची हजरत, और रह गए किताबा बेची। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। दुआ फरमा दें साहब। ठीक। तमाम दोस्त अपने मोबाइलों की हिफाजत कर लें, अपने मोबाइल अपने हाथों में रखें। हर तरह के लोग आते हैं,